کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ آخرت کا تذکرہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے بس اوقات ماضی اور گزرے ہوئے زمانے کا استعمال کرتا ہے؟ جیسا کہ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لعل الساعة تکون قریبا، ممکن ہے کہ قیامت بہت ہی قریب ہو۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ کافر اس عذاب اور قیامت کو بعید سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ ایک تیسری جگہ ارشاد باری تعالی ہے اقتربت الساعہ وانشق القمر، کہ قیامت آ گئی، قیامت قریب آ گئی اور چاند پٹ گیا۔ اسی طرح دیگر روایات ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزرے ہوئے اور ماضی کے صیغے کا استعمال کیا ہے۔ ان کو دیکھ کر ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کہ اللہ تعالیٰ اسے قریب کیوں کہتا ہے، جبکہ ابھی تک جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت سے لے کر ابھی تک 14 صدیاں گزر گئی، لیکن ابھی تک قیامت کا وقوع نہیں ہوا، اور ابھی بھی کوئی حتمی دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ قیامت واقعی ہونے میں مزید اتنے سال مزید درکار ہوں گے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جیسے حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ زمین پر تشریف آوری، اور اسی طرح دجال اکبر کا ظہور، یہ ساری بڑی نشانیاں ابھی تک باقی ہے اور ان کا ظہور ابھی تک نہیں ہوا۔ تو پھر قرآن مجید اسے قریب ہی کیوں کہتا ہے؟ اس کے کئی جوابات مفسرین حضرات نے پیش کیے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ جوابات پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کا یہ شبہ حل ہو جائے گا۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بعید و قریب جس طرح دور و نزدیک کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ کسی چیز کے وقوع اور عدم وقوع کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی چیز ایسی ہو جس کا وقوع یقینی ہو تو ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، اور جب ایسی چیز ہو جس کا وقوع بعید ہو تو ہم اسے بعید سمجھتے ہیں، یعنی جس کا وقوع ناممکن ہو، یعنی ممکن چیز کے وقوع کو ہم قریب سمجھتے ہیں اور قریب استعمال کرتے ہیں، اور جو ناممکن ہو اس کے لیے بعید استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ، ہر وہ چیز جس کا وقوع یقینی ہو وہ قریب ہی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، کہ یہ کافر اس قیامت اور اس عذاب کو بعید سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ تو یہاں جو بعید و قریب کا معاملہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ کفار قیامت پر یقین تو رکھتے تھے لیکن اسے قدر بعید سمجھتے تھے کہ جب قریب آ جائے گی قیامت تو پھر اس کی تیاری پکڑ لیں گے، اس کی تیاری کر لیں گے۔ اور مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ بس قیامت آ رہی ہے اس لیے اس کی تیاری کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر اسے بعید سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ناممکن اور مستحیل سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت ایسی کوئی شے نہیں ہے، جبکہ مسلمان اسے قریب سمجھتے ہیں، یعنی اس پر یقین کرتے ہیں کہ قیامت آ رہی ہوگی۔ لہٰذا اس لیے قرآن مجید کے اندر بعید اور قریب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ قریب و بعید کا معاملہ یہ کائنات کی تخلیق پر موقوف ہے، یعنی جب سے کائنات معرض وجود میں آئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کا مجموعی حصہ جو ہے نا وہ بہت گزر چکا ہے اور اب تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ اور جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس کا یعنی بعید و قریب کا سمجھنا یہ اللہ تعالیٰ کے علم پر موقوف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت بہت ہی قریب ہے جبکہ لوگوں کے نزدیک بعید ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جب قرآن مجید اس وقت نازل ہو رہا تھا تو اس وقت اولین مخاطبین قرآن مجید کے وہ عرب لوگ تھے، وہ سارے لوگ تو مر چکے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ابھی تک قیامت ان کے لیے تو انتہائی بعید رہا،
لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ انتہائی قریب آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہمارے دنوں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یعنی اگر دنیا کے 1000 دن لے لیے جائے تو یہ آخرت کے مقابلے میں، یعنی یہ آخرت کے ایک دن کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے مجموعی طور پر جب سے کائنات معرض وجود میں آ چکی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کا بڑا حصہ گزر چکا ہے اور اب تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے۔ یعنی اس دنیا کی زیادہ عمر گزر چکی ہے اور تھوڑی عمر باقی رہ گئی ہے، جیسا کہ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے جو پہلی امتیں گزر چکی ہے ان کے مقابلے میں تمہاری بقا اتنی ہے جتنی نماز عصر سے لے کر نماز غروب تک کا ہے۔